شاہی قلعے میں موتی مسجد کی بیک سائڈ پر اور دیوان عام کے قریب ایک پراسرار سی عمارت آپ کا استقبال کرتی ہے، جسے اکثر سیاح نظر انداز کر جاتے ہیں، لیکن یہی وہ جگہ ہے جہاں کبھی شاہی مہمانوں کی آمد کا باقاعدہ اندراج ہوا کرتا تھا۔ یہ ہے مکاتب خانہ، مغل دور کا ایک ایسا سیکریٹریٹ یا دفتری کمرہ جہاں قلم اور دوات کی خوشبو میں تاریخ رقم ہوئی۔ مکاتب خانے کی بنیاد مغل شہنشاہ نور الدین جہانگیر کے حکم پر 1617 میں رکھی گئی۔ اسے دراصل دولت خانہ جہانگیر کہا جاتا تھا، یعنی جہانگیر کا خاص رہائشی حصہ، جو بعد میں اپنے استعمال کی وجہ سے مکاتب خانہ کہلایا۔ اس زمانے میں شاہی دربار میں آنے والے ہر فرد کا نام، عہدہ اور آنے کا مقصد درج کرنا دربار کے آداب کا حصہ تھا۔ جہانگیر کی حکومت کے 12ویں سال میں تیار ہونے والی اس عمارت کا مقصد بھی یہی تھا کہ قلعے میں داخل ہونے والوں کا باقاعدہ اندراج ہو اور انہیں منظوری کے بعد آگے جانے دیا جائے۔ یہ وہ دور تھا جب مغل سلطنت اپنے عروج پر تھی، فنون لطیفہ اور نظم و نسق کو عروج حاصل تھا۔ مکاتب خانہ اسی منظم انتظامیہ کی علامت تھا، جہاں بادشاہ کے مہمانوں کو خوش آمدید کہنے کے ساتھ ساتھ ان کا نام تاریخ کے اوراق میں محفوظ کیا جاتا تھا۔ اس دور کے معاشرتی پس منظر میں جھانکیں تو پتہ چلتا ہے کہ مغل حکمران شان و شوکت کے ساتھ ساتھ ترتیب و ضبط کے بھی قائل تھے۔ لاہور کا شاہی قلعہ خود مختلف ادوار کی تعمیراتی کاوشوں کا مجموعہ ہے۔ ابتدا میں شہنشاہ اکبر نے 1566 میں کچے قلعے کو گرا کر پختہ اینٹوں کا قلعہ تعمیر کروایا۔ پھر جہانگیر، شاہ جہان اور اورنگزیب نے شاہی قلعے کے ناردرن ایریاز میں کئی عالیشان عمارتوں کا اضافہ کیا۔ انہی میں جہانگیر کے دور کا یہ مکاتب خانہ بھی شامل تھا، جو دراصل قلعے کے دیوان عام کی سمت جانے والا ایک دہلیز نما حصہ تھا۔ یوں سمجھیے کہ شاہی قلعے کے اندر یہ پہلا مقام تھا جہاں عام آدمی سے لے کر نواب تک سب کو بادشاہ کے حضور پیش ہونے سے پہلے رکنا پڑتا تھا۔ اس کا وجود اس بات کا گواہ ہے کہ شاہی دربار میں قدم رکھنے سے پہلے ہی تحریر و قلم کی حکمرانی شروع ہو جاتی تھی۔ مکاتب خانے کی عمارت دیکھنے میں سادہ مگر نہایت پرکاری سے تعمیر کی گئی ہے۔ اس کا مرکزی دروازہ مشرق کی سمت کھلتا ہے اور اندر قدم رکھتے ہی ایک چوکور صحن نظر آتا ہے، جس کے چاروں طرف برآمدہ نما راہداریاں ہیں، اور اس کے اطراف میں نسبتاً ہر جانب ایک بڑا محرابی ایوان بنایا گیا ہے۔ مکاتب خانہ ایک ہی منزل پر مشتمل ہے، جس کے درمیان کھلا صحن اور چاروں طرف کمرے اور دالان ہیں۔ اس کی تعمیر میں پختہ اینٹوں اور چونے کے گارے کا استعمال کیا گیا ہے، جو اس دور کی عام تعمیراتی روش تھی۔ دیواروں پر اندرونی جانب نفیس فریسکو طرز کے نقش و نگار اور رنگین پینٹنگ سے سجاوٹ کی گئی تھی، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مدھم تو پڑ گئیں، لیکن ان کے آثار آج بھی دیکھنے والوں کو مبہوت کر دیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ چھوٹی سی پروقار عمارت مغل فن تعمیر، ثقافت اور تاریخ کا حسین امتزاج تھی، جس کی ہر اینٹ میں ایک کہانی پوشیدہ ہے۔ اگر اس مکاتب خانے کے اندرونی صحن کو دیکھیں تو چاروں جانب محرابی راستے اور کمروں کے کھلے دریچے دکھائی دیتے ہیں۔ صدیوں کی بے توجہی کے باوجود اس عمارت کا بنیادی ڈھانچہ اپنی جگہ قائم ہے، اور اس کے محراب اور طاقچے اس دور کی یاد دلاتے ہیں جب یہاں رونق لگی رہتی ہوگی۔ مکاتب خانے کے مرکزی داخلی راستے کے عین اوپر سنگ مرمر کا ایک تختہ نصب ہے، جس پر نہایت خوبصورت نستعلیق خطاطی میں فارسی میں لکھا ایک کتبہ موجود ہے۔ اس کتبے کے مطابق یہ شاندار عمارت جہانگیر بادشاہ کے حکم سے اس کے تخت نشین ہونے کے 12ویں سال میں مامور خان کی زیر نگرانی تعمیر ہوئی۔ اس تحریر میں بادشاہ کی شان میں القابات درج ہیں، اور آخر میں اس عمارت کے معمار مامور خان کا ذکر بھی ہے، جس نے بادشاہ کے ایک بندہ عاجز کی حیثیت سے اس کی تعمیر مکمل کروائی۔ یہ کتبہ نہ صرف عمارت کی تاریخ بتاتا ہے، بلکہ خود اپنے آپ میں مغل دور کی خطاطی اور سنگ تراشی کا نادر نمونہ ہے۔ یوں سمجھیں کہ مکاتب خانے کی معماری میں وہ سب کچھ تھا جو ایک شاہی عمارت کو خاص بناتا ہے: بلند محرابیں، متوازن ڈیزائن اور خوبصورت نقاشی۔ مغلیہ دور میں مکاتب خانہ شاہی قلعے کا ایک مصروف ترین حصہ ہوا کرتا تھا۔ یہ دراصل قلعے کا استقبالیہ دفتر تھا، جہاں قلعے میں داخل ہونے والوں کا اندراج کیا جاتا اور اجازت نامے جاری کیے جاتے۔ تصور کیجئے اس دور کا منظر۔ دور دراز سے آئے ہوئے مسافر اور درباری اہلکار قلعے کے اندر داخل ہونے کے لیے بے تاب ہوتے تھے۔
جیسے ہی وہ اس عمارت میں قدم رکھتے انہیں نرم مخملی گدیوں پر بیٹھے شاہی محرر دکھائی دیتے جو اپنے سامنے رکھے رجسٹرز میں سر جھکائے کچھ تحریر کر رہے ہوتے تھے۔ ان محررین کے پاس نفیس قلم اور دوات رکھی ہوتی اور وہ آنے والے ہر شخص کا نام، مقام اور آنے کی وجہ بڑے بڑے رجسٹرز میں درج کرتے جاتے۔ اس عمل کے بعد مہمان کو ایک اجازت، پاس یا نشانی دی جاتی جس کی مدد سے وہ دیوان عام یا جس بھی متعلقہ حصے میں جانا چاہتا وہاں تک رسائی حاصل کر سکتا تھا۔ یہاں آنے والوں میں سلطنت کے صوبے دار، غیر ملکی سفیر، فوجی افسران اور خاص مہمان سبھی شامل ہوتے تھے۔ ہر کسی کو یہی ہدایات تھیں کہ وہ سیدھے بادشاہ کے حضور پیش ہونے کی بجائے پہلے مکاتب خانے سے گزرے تاکہ ان کا باقاعدہ اندراج ہو سکے۔ مکاتب خانے کے اہلکار نہ صرف تحریر و قلم کے ماہر تھے بلکہ آداب دربار سے بھی واقف تھے۔ وہ آنے والوں کی مناسب رہنمائی کرتے، ضرورت پڑنے پر انہیں انتظار کرواتے یا استقبال کے آداب نبھاتے۔ یہ عمارت علمی اور ثقافتی حوالے سے بھی اہم تھی کیونکہ یہاں رکنے والے مہمان اکثر مختلف علاقوں اور تہذیبوں سے تعلق رکھتے تھے۔ تاریخی حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مکاتب خانہ صرف ایک دفتر نہیں بلکہ ایک راستہ بھی تھا جو قلعے کے رہائشی حصوں کو دیوان عام سے ملاتا تھا۔ شمال کی جانب قلعے کے محلات سے جب بادشاہ یا شاہی خاندان کا کوئی فرد دیوان عام کی طرف جاتا تو اسے اسی راستے سے گزرنا پڑتا تھا۔ اسی لیے اس جگہ کو اس انداز میں ڈیزائن کیا گیا تھا کہ یہ شاہی گزرگاہ بھی ہو اور استقبالیہ دفتر بھی۔ یہاں کی فضا میں ہر وقت ایک تحریر و تکلم کی سی گہما گہمی رہتی۔ ایک طرف مہمانوں کے نام پکارے جا رہے ہوتے تو دوسری طرف محافظ انہیں آگے لے جا رہے ہوتے اور پس منظر میں قلم کاغذ پر چلنے کی سرسراہٹ ہوتی۔ مکاتب خانے نے اپنے دور عروج میں شاہی قلعے کی علمی، انتظامی اور تہذیبی زندگی میں مرکزی کردار ادا کیا اور کئی اہم تاریخی شخصیات کے قدموں کی چاپ سنی۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا اور مغل سلطنت کمزور پڑتی گئی تو اس شاندار عمارت کی قسمت میں بھی اداسی کے رنگ بھرنے لگے۔ جیسے ہی شاہی دربار کی رونقیں ماند پڑیں، مکاتب خانے کی اہمیت بھی گھٹنے لگی۔ 18ویں صدی کے آخر میں جب لاہور پر سکھ حکمرانوں کا قبضہ ہوا تو قلعے کے استعمال میں تبدیلیاں آئیں۔ سکھ دور میں شاہی قلعے کو فوجی چھاونی اور رہائش گاہ کے طور پر استعمال کیا جانے لگا اور تاریخی عمارات کی دیکھ بھال ثانوی حیثیت اختیار کر گئی۔ امکان ہے کہ مکاتب خانہ اس دور میں یا تو بالکل غیر استعمال شدہ رہا ہوگا یا کسی گودام وغیرہ کے طور پر کام آیا ہوگا، کیونکہ سکھ حکمرانوں نے قلعے میں اپنی ضروریات کے مطابق نئے اضافے اور تبدیلیاں کی۔ 1849 کے بعد شاہی قلعہ برٹش فوج کے استعمال میں چلا گیا۔ انگریزوں نے قلعے کو فوجی چھاونی بنا دیا اور بہت سی پرانی عمارتیں یا تو منہدم کر دیں یا ان کی حالت بگڑنے دی۔ مکاتب خانے جیسی عمارات جو شاہی عدالت سے وابستہ تھیں برٹش دور میں قطعی نظر انداز ہو گئی۔ نتیجتاً ان عمارتوں پر نہ کوئی مرمت ہوئی نہ توجہ دی گئی اور یہ آہستہ آہستہ خستہ حالی کا شکار ہونے لگی۔ 19ویں اور 20ویں صدی کے دوران مکاتب خانہ ویرانی اور عدم توجہی کی تصویر بن چکا تھا۔ جس عمارت نے کبھی بادشاہوں کے مہمانوں کا استقبال کیا تھا وہ خود زمانے کی بے رحمی کا شکار ہو کر خستہ دیواروں اور ٹوٹتے محرابوں میں تبدیل ہو گئی۔ ایک حالیہ سروے سے پتہ چلا کہ مکاتب خانے کی عمارت میں جا بجا دراڑیں پڑ چکی تھیں اور ایسٹ سائیڈ کے کونے میں عمارت جھکاؤ کا شکار تھی۔ چھت اور فرش کے کئی حصے شکستہ ہو چکے تھے اور برآمدوں میں لگے خوبصورت نقش و نگار گرد و غبار اور وقت کے ہاتھوں مٹتے جا رہے تھے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ پچھلے دور میں شاہی قلعے کی بحالی کے جتنے بھی منصوبے بنے ان میں اس تاریخی عمارت کو شامل ہی نہیں کیا گیا۔ یوں سمجھیے کہ یہ موتی قلعے کے اندر پڑا ہوا تھا مگر کسی کی نظر اس کی طرف اٹھتی ہی نہیں تھی۔ سیاح آتے تو سیدھے مشہور مقامات جیسے شیش محل، دیوان عام اور عالمگیری دروازے وغیرہ کی جانب بڑھ جاتے اور یہ عمارت باغیچے کے گوشے میں یتیم سی کھڑی رہتی۔ اس زبوں حالی کے سبب مکاتب خانے سے جڑی کئی کہانیاں اور یادیں بھی وقت کی دھول میں گم ہو گئیں۔ اگرچہ اس کے آثار اب بھی موجود تھے لیکن ٹوٹ پھوٹ اتنی بڑھ چکی تھی کہ اگر بروقت قدم نہ اٹھایا جاتا تو شاید یہ عمارت مکمل طور پر منہدم ہو جاتی۔ پھر تاریخ کے کچھ قدردانوں نے اس گمشدہ خزانے کی اہمیت کو پہچانا اور اس کی سانسیں بحال کرنے کی ٹھانی۔ گزشتہ چند برسوں میں مکاتب خانے کی قسمت نے پھر کروٹ لی جب محکمہ آثار قدیمہ اور متعلقہ حکام نے اس کی بحالی کے لیے کام شروع کیا۔ لاہور کی وارلڈ سٹی اتھارٹی نے 2019 میں
جب شاہی قلعے کے کئی نظر انداز شدہ حصوں کو بحال کرنے کا فیصلہ کیا تو مکاتب خانے کو بھی فہرست میں اعلیٰ ترجیح دی۔ حکومت پنجاب کی جانب سے خصوصی فنڈز جاری کیے گئے اور تقریباً 18 ماہ پر مشتمل ایک منصوبہ شروع ہوا جس میں مکاتب خانے اور اس کے ساتھ جڑی موتی مسجد کی بحالی شامل تھی۔ ماہرین نے انتہائی باریک بینی سے کام کرتے ہوئے سب سے پہلے عمارت کے اسٹرکچر کی مضبوطی پر توجہ دی۔ کمزور دیواروں کو سنبھالا گیا، فرش کو دوبارہ روایتی انداز میں پختہ اینٹوں سے بھرا گیا۔ خاص بات یہ ہے کہ بحالی کے دوران جہاں کہیں اس عمارت کے تاریخی نقش و نگار اور فریسکو آرٹ وغیرہ نظر آئے، انہیں محفوظ کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ دیواروں سے گرد صاف کی گئی، ٹوٹی ہوئی محرابوں اور طاقچوں کی مرمت کی گئی اور بارش کے پانی کی نکاسی کے پرانے نظام کو دوبارہ فعال کیا گیا۔ اب یہ عمارت دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہے اور شاہی قلعے آنے والے سیاحوں کو اپنی جانب متوجہ کرنے لگی ہے۔ وال سٹی اتھارٹی نے سیاحوں کی رہنمائی کے لیے مکاتب خانے کے باہر معلوماتی تختیاں نصب کی ہیں جن پر اس کی تاریخ اور اہمیت درج ہے۔ یوں آنے والا ہر شخص خود پڑھ کر جان سکتا ہے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں کبھی مغل دربار کے دروازے کھلا کرتے تھے۔ بحالی کے ساتھ ساتھ مکاتب خانے کے استعمال کے بارے میں بھی نئے تصورات پیش کیے جا رہے ہیں۔ یہ پرسکون اور تاریخی ماحول قصہ خوانی اور ثقافتی تقریبات کے لیے بہترین تصور کیا جا رہا ہے۔ ممکن ہے کہ مستقبل میں یہاں تصویری نمائشیں، علمی نشستیں یا روایتی ہنرمندی کے چھوٹے بازار منعقد کیے جائیں۔ ابھی کے لیے یہ عمارت خود اپنی تاریخ کی نمائش بن چکی ہے۔ خاموش کھڑے محراب جن کے سائے تلے کھڑے ہو کر آج کی نسل ماضی کی دھندلی جھلکیاں دیکھ سکتی ہے۔ مکاتب خانے کی موجودہ حیثیت ایک محفوظ شدہ قومی ورثے کی ہے جہاں ہر آنے والا قدم ماضی کی گونج کو محسوس کر سکتا ہے۔ یہ عمارت عروج اور زوال کے کئی مرحلوں سے گزری، مگر آج بحالی کے بعد یہ ہمیں ایک لیسن بھی دیتی ہے کہ تاریخی ورثہ کتنا نازک اور کتنا قیمتی ہوتا ہے۔ اگر بروقت توجہ نہ دی جائے تو صدیوں پرانی کہانیاں مٹ سکتی ہیں، اور اگر سنبھال لیا جائے تو یہی پرانی عمارتیں ہمارے ماضی کی امانت بن کر آنے والے کل سے جوڑ دیتی ہیں۔ جب بھی آپ شاہی قلعے جائیں تو اس مکاتب خانے میں ضرور رکیں، چند لمحے ٹھہر کر تصور کریں کہ 4 صدیاں قبل یہیں کسی کاتب کی قلم چل رہی ہوگی، کسی مہمان کا نام پکارا جا رہا ہوگا اور دربار تک جانے کی اجازت ملنے پر کسی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی ہوگی۔ تب احساس ہوگا کہ ثقافتی ورثہ محض اینٹ گارے کی عمارتیں نہیں ہوتی، بلکہ یہ ہماری تاریخ کی زندہ تصویریں ہیں۔ ایسے ورثے کی حفاظت کرنا نہ صرف ہماری اپنے ماضی سے وفاداری ہوگی، بلکہ مستقبل کی نسلوں پر بھی احسان ہوگا کہ انہیں اپنی پہچان کے نشانات ملتے رہیں۔